بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Continue on with the stories of those pious predecessors and their experiences in Hajj. Story number 64. Another man relates, while in Mecca, I sat down one day with a group of righteous people. Among them was a saintly man of Hashemite descent, whose appearance was like one in a deep trance. Later, when he came out of the trance, he asked, "Did you also see what I had seen?" We replied, "No, we saw nothing." He continued, "I have just seen a group of angels in ihram performing tawaf. I asked them, 'Who are you?' They replied, 'We are angels.' Thereupon I asked them, 'How is your love for Allah?' To which they replied, 'Our love is hidden, while yours is exposed." Story number 65. Sheikh Abu Sulaiman Darani rahmatullahi alayhi reports, I set forth in the direction of Mecca with one intention of performing Hajj and Ziyarah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. On the way, I met a young man in prime of his youth who had the same intentions as mine. He was such a deeply religious person that as long as our caravan went along, he kept busy reciting the Quran, and whenever we stopped anywhere, he performed salah. And so he continued in salah throughout the night. During the day, he observed fasts. This continued until we reached Mecca, and then we separated. At the moment of separation, I asked him, "Young man, tell me what has made you exert yourself so endlessly in ibadah?" He replied, "Abu Sulaiman, I have seen in a dream one of the mansions of paradise, which like the others was built of bricks of silver and gold. So also is its top story. On top I saw 2 towers, and between these towers I saw a damsel who lives there. She was so beautiful that no eyes had ever seen such beauty and heavenly complexion, with such beautiful locks of hair hanging down in front. When she saw me, she smiled at me, and when she smiled, the whole of paradise lit up with lustre of her teeth. She said to me, 'O young man, exert yourself in ibadah for Allah subhanahu wa ta'ala's sake, so that I may become yours and you become mine.' At this, my eyes opened and I woke from my dream. This is my story, and now it has become an obsession with me to exert myself in ibadah, and whatever you have seen of me is merely my means of acquiring those bounties of paradise." I asked him to pray for me. This he did and then left. After this, I thought things over carefully and said to myself, if such is his exertion and striving in order to acquire one damsel of paradise, how much more should not be one's exertion to acquire the sustainer, master and creator of those damsels of paradise. Story number 66. The known Misri rahmatullahi alayhi says, I was traveling in the desert towards Mecca when I suffered great thirst and went to the tribe of Makhzun. There I chanced to see a very beautiful young girl singing by herself in pleasure. Hearing her and the words she sang filled me with surprise. I said to her, "Are you not ashamed to sing like this?" She replied, "O the known, be quiet. Last night I drank a glassful of wine of divine love with such extreme pleasure that even now I am drunk with the love of my Lord." I said to her, "You seem to be a very wise maiden. Give me some advice." She answered, "O the known, be silent in this world and take from it your sustenance, only so much that it should suffice you to keep you alive. In paradise you will have the chance to see that being who never dies." I asked her, "Is there any water here to drink?" She answered, "Shall I show you the way to water?" I thought she was going to direct me to a fountain or a well, and I said, "Yes, do show me." She then replied, "There shall be 4 kinds of drinkers of water. The first group will be those who shall be given drink by the angels, as Allah calls it, بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, crystal white of a delicious taste to those who drink. The second group are those whom Ridwan, the keeper of paradise, shall give to drink, as Allah calls it tasneem, وَمِزَاجُهُ مِن tasneem. With it will be a mixture of tasneem, related in Surah Al-Mutaffifin. As the third group are those whom Allah Himself shall give to drink, as He says, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, and their Lord will give them to drink of a wine pure and holy. She continued, "O the known, do not ever tell your secrets to anyone in this world save Allah.
In the hereafter, Allah Himself shall give you to drink. Note, although 4 kinds of drinkers were to be mentioned, only 3 kinds were discussed. Perhaps the 4th group to whom reference is made are those who shall be given water by young boys, as the Quran says, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. Round about them will serve youths of perpetual freshness, with goblets, beakers, and cups filled out of clear flowing fountains. Story number 67. A. Some people once gathered at the house of Umar radiallahu anhu. A slave girl passed, and someone remarked that she belonged to him. Thereupon Umar radiallahu anhu replied, "No, she does not belong to Umar, and she is not permissible for him. She belongs to the public treasury. For me, only these things are permissible from the treasury: 1 set of clothing for summer and 1 for winter, that which is required to perform Hajj or Umrah, and such maintenance for daily needs that would suffice for a man, not poor and not rich." B. Aslam, the slave of Umar radiallahu anhu, says, "One day we came to know that Umar radiallahu anhu had a desire to eat fresh fish. Yarfa', his slave, mounted a camel and traveled to the sea to buy fish. On the way back he hurried in order to present the fish in its fresh state to the Khalifa. The camel sweated profusely, so Yarfa' washed and dried it thoroughly, so that no one could see how hard he rode the camel. When he gave the fish to the Khalifa, Umar radiallahu anhu said, 'Come, let us see your camel.' Umar radiallahu anhu inspected the animal and saw some sweat behind the one ear. Then he said, 'I see you have forgotten to wash behind the ears. In order to satisfy the taste and desire of one man, you have tortured this animal. By Allah, Umar shall never taste this fish.' C. Abdullah bin Amir rahmatullahi alayhi says, "I went on Hajj with Umar radiallahu anhu. He did not have a tent in which to stay, nor a shelter under which to sit. He merely spread out a piece of cloth or a skin under a tree and sat down in shade." Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala also give us these drinks of water and the things that we've discussed as well. ज़ुन्नुन मिस्री को उसने कहा था कि दुनिया से बहुत थोड़ा हिस्सा लेना, तो उस पर हज़रत शेख ने यह नकल किया कि हज़रत उमर दुनिया से कितना थोड़ा लेकर गए थे। क़नाअत बिल क़लील, थोड़े से पे क़नाअत करते थे, इतना सा चाहिए कि जिससे मेरा गुजारा हो जाए। 1 कपड़ा समर का, 1 कपड़ा विंटर का बस, और खाना जो एक सादा आदमी खा सके इतना खाना। एक मरतबा शाम से कुछ उमरा और गवर्नर्स आए, तो हज़रत उमर ने उनको कहा, "चलो खाने बैठ जाओ।" खाने बैठे, नहीं खाया गया, गले उतरा ही नहीं। हज़रत उमर की रोटी जो है एकदम वो थिक और कोर्स, और उससे ऑलिव ऑयल में डिबो के उसको खाना है, हम जो नहीं खा सकते ये। हज़रत उमर ऐसा खाना खाते थे, बिल्कुल सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये ज़ुन्नुन मिस्री को उस लड़की ने कहा कि अगर अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जा चाहते हो तो दुनिया में कम से कम पे क़नाअत करो। तो हज़रत शेख ने उसको समझाने के लिए हज़रत उमर का बयान किया। कल गुज़िश्ता हज़रत उमर की शहादत का दिन भी था, ये 1 मुहर्रम को हज़रत उमर शहीद हुए थे। तो उस मुनासबत से ये क़िस्से भी अच्छे आए कि हज़रत उमर तो बड़े अजीब इंसान थे। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, "वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा लक़ियक अश-शैतानु सालिकन फ़ज्जन इल्ला सलक फ़ज्जन ग़ैर फ़ज्जी।" कसम खुदा की, शैतान तुम्हें किसी गली में मिलता है तो अपनी गली बदल देता है, दूसरी गली में भाग जाता है। कि हज़रत उमर पर हमारा जोर नहीं चलता, वो तो हज़रत उमर से घबराता है, डरता है शैतान हज़रत उमर से। ऐसे थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अल्लाह उनकी ख़बर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, दर्जात बुलंद करे, हमें भी सबक लेने की तौफ़ीक़ दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। कर लें ज़िक्र। اللهم صل على سيدنا
لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Allah, 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 Allah,
إلا الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. پروردگار عالم آپ کی مہربانی سے ٹوٹا پھوٹا ذکر ہوا اس کو قبول فرمائیے. تمام ذاکرین ذاکرات کو ذکر کی برکات نصیب فرمائیے. ذکر کی انوار، ذکر کی روشنی، ذکر کے ذریعے آپ کا قرب، آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کی معیت، آپ کا دھیان، آپ کا استحضار نصیب فرمائیے. دوام ذکر اور احتساب والی کیفیت بنے نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ کا دھیان نصیب فرمائیے، خوف نصیب فرمائیے، تقوی نصیب فرمائیے، پرہیزگاری عطا فرمائیے. آپ کی سچی کامل کمپلیٹ فل محبت عطا فرمائیے. یا اللہ اس شاخ کی برکت سے ہمیں بھی عشق الہی نصیب فرمائیے. یا اللہ اس فضائل صدقات میں قصے پڑھتے ہیں اس شاخ کے، اللہ ہم تو سن کے ہی حیران ہو جاتے ہیں. یا اللہ ایسے بھی عاشق ہوتے تھے. پروردگار عالم ہمیں بھی اس کا ایک شمع اور ذرہ ان کی برکت سے نصیب فرمائیے. آپ کی محبت میں یا اللہ آپ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ صحیح معنی میں عاشق اللہ عاشق بنا دیجیے. عشق الہی کے ساتھ عشق رسول بھی عطا فرمائیے، اتباع سنت بھی عطا فرمائیے. رسول اللہ کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے. رسول اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیے. اور رسول اللہ کی سیرت پڑھنے اور مطالعہ کرنے اور سیرت پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائیے. پروردگار عالم ہماری نوجوان نسلوں پر رحم فرمائیے. غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ اس نیند سے ان کو جگا دیجیے. یا اللہ صوم و صلات کی پابندی عطا فرمائیے. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے. آپ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں میں ایک بھی بے نمازی نہ رہنے دیجیے. ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو نمازی بنائیے. یا اللہ آپ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. اور عبادت میں جو ذوق ہے، شوق ہے، لذت ہے، اللہ وہ نصیب فرمائیے. پروردگار عالم پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، بخشش فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ستاری فرمائیے، غفاری فرمائیے. یا اللہ امت کی کمزوریوں پہ پردہ ڈھانپ دیجیے. امت پر گناہ کو مصائب طاری ہیں، ان مصائب سے نجات عطا فرمائیے. آپ پہلے بھی ہمیشہ امت جب پریشان ہوئی ہے تو آپ نے سہارا دیا ہے، آپ نے بچا لیا ہے، بال بال نکال لیا ہے. تاتاریوں کے فتنوں سے اللہ آپ نے بچایا. اسی طرح اس دور کے اللہ اس ظالمانہ سسٹم کی فتنے سے بھی امت کو بال بال نکال لیجیے. اس ظالمانہ سسٹم کا خاتمہ فرمائیے. یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصی رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے. اس ملک میں بھی، بیرون ملک بھی، امریکہ، یورپ میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب پر رحم فرمائیے. اور عربستان پر خصوصی رحم فرمائیے. پورے عربستان میں اللہ عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے اور حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ اسلام کے مرکز سے اللہ اسلام کی نشر و اشاعت کے فیصلے فرمائیے. اور دشمنان اسلام کے مرکز حرمین شریفین ہی کو ٹارگٹ بناتے ہیں. وہاں سے فسق و فجور اور کفر و شرک پھیلانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ان کی ان سازشوں اور اسکیموں کو فیل فرمائیے. بلاد توحید کی حفاظت فرمائیے. ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرمائیے. حکمران کے ظلم سے بچائیے. جو علماء بیچارے جیل میں بلا وجہ خواہ مخواہ محبوس ہیں ان کے چھٹکارے کے فیصلے فرمائیے. ان کی قربانیاں قبول فرمائیے. یا اللہ پورے عربستان میں امن و امان قائم فرمائیے. یا اللہ فلسطین پر خصوصی رحم فرمائیے.
فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، غزہ اور رفح کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، شہداء کی قربانیاں قبول فرمائیے۔ شہید کا خون کبھی بیکار نہیں جاتا، ان شہیدوں کے خون کو بھی رنگ لانے کا باعث بنائیے یا اللہ۔ وہاں پر یا اللہ ان کے ساتھ خصوصی رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، خصوصی مدد اور نصرت کو نازل فرمائیے یا اللہ۔ بدر کے فرشتے ان کے لیے اتار دیجیے یا اللہ، غیب سے ان کی مدد فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ بھوکے ہیں پیاسے ہیں دانا اور پانی نصیب فرمائیے، نہتے ہیں ہتھیار نصیب فرمائیے، بیمار ہیں زخمی ہیں علاج معالجہ کے اسباب نصیب فرمائیے یا اللہ۔ سر پر روف نہیں ہے شیلٹر نصیب فرمائیے یا اللہ۔ بیچاروں کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا اللہ۔ سڑکوں پہ نکل آئے، خیموں میں مجبور ہو گئے یا اللہ۔ ان بیچاروں کے لیے آسانیاں فرمائیے، اور جہاں جہاں مسلمان ریفیوجی بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائیے۔ شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے یا اللہ۔ شام کے ظالم سے نجات عطا فرمائیے، اسی طرح مصر کے ظالم سے بھی نجات عطا فرمائیے یا اللہ۔ ایران عراق کے اہل سنت پر بھی خصوصی رحم فرمائیے یا اللہ۔ ان مراکز کی حفاظت فرمائیے، یہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت پیران پیر، حضرت جنید بغدادی، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد، صحابہ بڑے بڑے گزرے ہیں، وہاں دفن ہیں۔ ان کی برکت سے اہل عراق اور اہل ایران پر رحم فرمائیے یا اللہ۔ اہل سنت پر رحم فرمائیے، اہل سنت کا بول، اہل حق کا بول بالا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے یا اللہ۔ اسلام کو پھر سے عزت، قوت، شوکت، غلبہ نصیب فرمائیے۔ اسی طرح ہمارے ہندو پاک پر بھی رحم فرمائیے یا اللہ۔ وہاں کے حالات بھی درست فرمائیے یا اللہ۔ محتاجی، غربت، مفلسی کا خاتمہ فرمائیے، معیشت اور اکنامی کی حفاظت فرمائیے، سیاسی بحران کا خاتمہ فرمائیے، امن و امان قائم فرمائیے یا اللہ۔ برما کے مسلمانوں پر بھی رحم فرمائیے اور ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہمارے قابل زندہ مرحومین پر بھی رحمت نازل فرمائیے۔ ماں باپ کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائیے، بیوی بچوں کو نیک صالح بنائیے، ہمارے اداروں کی خصوصی حفاظت فرمائیے، معاونین خدمت گزاروں کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق پڑھ لیں انشاءاللہ مقبول حج میں